چلیں آج ایک بہت بڑے سوال پر بات کرتے ہیں۔ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، سچائی کیسے تلاش کی جائے؟ آئیے اس معاملے کو ذرا منطق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ تقریباً 4300۔ اب اتنے سارے آپشنز ہوں تو بھائی فیصلہ کرنا تو واقعی بہت مشکل لگتا ہے۔ تو پھر اصل سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ اتنے سارے راستوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے؟ آج ہم اسی منطقی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ سوچیں آپ کے پاس سیبوں کی ایک ٹوکری ہے۔ اب ایک ایک کر کے خراب سیب نکالنے میں تو بہت وقت لگے گا نا، ہے نا؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ پوری ٹوکری ہی الٹ دیں اور پھر صرف اچھے اور پکے ہوئے سیب چن کر واپس رکھ لیں۔ بالکل اسی طرح ہم 4299 مذاہب کو ایک ایک کر کے غلط ثابت نہیں کریں گے، بلکہ ہم سچے مذہب کے لیے کچھ اصول، کچھ معیار بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان معیاروں پر پورا کون اترتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا راستہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم عقائد کی اس ٹوکری سے شروع کریں گے، پھر ایک کے بعد ایک فلٹر لگائیں گے، پہلے خالق کا، پھر رہنمائی کا اور پھر استاد کا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا بچتا ہے اور آخر میں حتمی ثبوت پر بات کریں گے۔ تو ہمارا پہلا اور سب سے اہم فلٹر، کیا کوئی خالق ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی یا یہ کسی بنانے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالیں۔ سیدھا سا اصول ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ اب ذرا ان مثالوں پر غور کریں۔ ایک گائے جو بس سادہ سی گھاس کھاتی ہے اور اسے ایک مکمل غذا یعنی دودھ میں بدل دیتی ہے، یا شہد کی مکھی کو لے لیں، اسے کیمسٹری کا کچھ نہیں پتا لیکن وہ شفا بخش شہد بنا لیتی ہے، اور ایک بے جان سا بیج وہ کیسے ایک بڑے پھلدار خوشبودار درخت میں بدل جاتا ہے۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں یعنی گائے، مکھی یا درخت، ان کے پاس خود یہ کرنے کا علم یا طاقت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں کہ ان سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی ذہین ہستی کام کر رہی ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، اس پہلے فلٹر سے ہر وہ نظریہ یا عقیدہ جو ایک خالق کے وجود کو نہیں مانتا، وہ ہماری ٹوکری سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایتھیزم، ایگنوسٹسزم، بدھ مت اور جین مت جیسے عقائد شامل ہیں جو کائنات کا کوئی خالق نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اگلے منطقی قدم کی طرف۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک خالق ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے ہمیں بنا کر بس یوں ہی چھوڑ دیا ہو، بغیر کسی رہنمائی کے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں۔ جب کوئی کمپنی ایک فون بناتی ہے تو ساتھ میں ایک یوزر مینول بھی دیتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو کیا یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ جس نے پوری انسانیت کو بنایا وہ بھی ہمیں یہ بتانے کے لیے کوئی گائیڈ بک، کوئی کتاب دے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے گزارنا کیسے ہے؟ تو اس دوسرے فلٹر سے وہ مذاہب بھی ہماری لسٹ سے نکل جاتے ہیں جو خالق کو تو مانتے ہیں لیکن کسی آسمانی کتاب یا رہنمائی کا دعویٰ نہیں کرتے، جیسے کہ شنتوازم یا ڈیزم، جہاں ایک خالق کا تصور تو ہے لیکن کسی مقدس کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے فلٹر کی طرف۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رہنمائی کے لیے صرف ایک کتاب کا ہونا کافی ہے؟ سوچئے ذرا، اسکول میں کتابیں تو ہوتی ہیں لیکن کیا صرف کتابوں سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے؟ نہیں نا، انہیں سمجھانے کے لیے، ان پر عمل کر کے دکھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک کتاب جو کہ ایک نظریاتی علم ہے، اسے عملی زندگی میں کیسے لانا ہے یہ دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال یعنی ایک استاد یا پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس معیار پر وہ مذاہب بھی فلٹر ہو جاتے ہیں جن میں کوئی مرکزی پیغمبر نہیں ہے جو اس کتاب کی تعلیمات کو عملی طور پر کر کے دکھائے۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں مقدس کتابیں تو ہیں لیکن کوئی ایک ایسا پیغمبر نہیں جو اس پیغام کی عملی تفسیر ہو۔ تو ہم نے تقریباً 4300 مذاہب سے شروع کیا تھا۔ ان 3 فلٹرز کو لگانے کے بعد اب ہماری ٹوکری میں کیا بچا ہے؟ صرف 3 بڑے مذاہب باقی رہ جاتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں میں یہ باتیں مشترک ہیں، ایک خالق کا تصور، ایک مقدس کتاب اور پیغمبروں پر ایمان۔ اب یہاں آ کر اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا مذہب ہے جس کی تعلیمات اپنی اصلی اور محفوظ شکل میں آج بھی موجود ہیں؟ اور یہی بات ہمیں اپنی بحث کے آخری مرحلے پر لے آتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس مذہب کا پیغمبر آخری اور مکمل نمونہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، کیا اس پیغمبر کی زندگی خود اس کے دعوے کا ثبوت ہے؟ اسی وجہ سے اب ہم اسلام اور اس کے پیغمبر پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ اب یہاں معاملہ صرف 2 آپشنز پر آ جاتا ہے، یا تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے جو انہوں نے فرمایا یعنی اللہ کے سچے نبی، یا پھر نعوذ باللہ وہ تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے تھے۔ ان 2 کے بیچ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں۔
نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال وہ اپنی ہی قوم میں رہے اور سب انہیں الامین یعنی سب سے سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے شدید غربت دیکھی، کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دھمکیاں ملیں، مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب خود سوچئے، کیا یہ کسی ایسے شخص کی نشانیاں ہیں جو کسی دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو؟ اور ان کا یہ ایک جملہ ہی سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جب انہیں بادشاہت، دولت، ہر چیز کی پیشکش کی گئی کہ بس وہ اپنا مشن چھوڑ دیں، تو ان کا جواب تھا، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ ان کا مقصد دنیا کی کسی بھی چیز سے کہیں بڑا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے پیغام کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت خود پیغام لانے والے کا کردار ہے۔ ان کی پوری زندگی، ان کا اخلاق، ان کا ہر عمل، یہی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو آئیے ایک نظر میں اس سارے منطقی سفر کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا قدم ایک خالق کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا قدم اس خالق کی طرف سے رہنمائی یعنی ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا قدم اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک استاد یعنی ایک پیغمبر کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھا اور آخری ثبوت اس پیغمبر کی زندگی خود اس کے پیغام کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ اور یوں ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آ جاتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس سوچنے کے لیے ایک منطقی ڈھانچہ موجود ہے کہ 4300 مذاہب میں سے آخر اسلام ہی کیوں